کامیابیوں پر مٹائی مانگنے والے اکثر تکلیفوں میں نظر نہیں آتے۔ انسانی جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہے۔ اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ہم اکثر اپنے چاہنے والوں کی لمبی قطار کو چھوڑ کر اس ایک شخص کے پاس ذلیل ہونے کو پہنچ جاتے ہیں جسے ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کی بھی ٹکڑے کر سکتا ہے، اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور رویوں سے ہی ہار جاتا ہے۔ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو عزت کتنی دینی ہے۔ انسان زمین پر گر کر اٹھ سکتا ہے، لیکن کسی کی نظروں سے گرا ہوا شخص کبھی دوبارہ نہیں اٹھ سکتا۔ راستہ ایک ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار یہ ضرور سوچے کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث بنے گا۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتے۔ انسان کو خبردار رہنا چاہیے کہ وہ کس طرح ہنستا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ اپنی تمام خرابیاں ظاہر کرتا ہے۔ ایک درست فیصلہ آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کرے۔ منافقوں کی ہجوم میں ایک وفادار اور مخلص انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ ہر کام تب تک ناممکن لگتا ہے جب تک کر کے نہ دیکھ لیا جائے۔ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ میری سب سے بڑی کمزوری کسی اور کو تکلیف میں دیکھنا ہے۔ کسی کمضرب انسان کو اگر آپ حد سے زیادہ عزت دیں گے تو وہ اپنی اوقات بھول جائے گا اور آپ کو ہی گھٹیا سمجھنے لگے گا۔ مشکلات کے بغیر جیت جانا فتح ہوتی ہے، لیکن رکاوٹوں کے باوجود جیتنا تاریخ رقم کر دیتا ہے۔ دوسروں سے مدد مانگنے سے آپ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن عزت بھی کم ہو جاتی ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولے۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اسے بولنے دو۔ ہمت کا امتحان مرنے میں نہیں جینے میں ہے۔ انتظار کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مستقبل صرف محنت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ تعلقات کی ابتدا میں احساسات اور ان کے اختتام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے دوست کی ضرورت نہیں جو میرے بدلنے کے ساتھ بدلے اور میرے سر ہلانے پر سر ہلا دے۔ یہ کام تو میرا سایہ بہترین کر رہا ہے۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے کنجوس پیسے کے لیے کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیوی کا غیر مناسب رویہ، بد زبانی اور شوہر کو اس کا مقام نہ دینا
شوہر کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے نئی طریقوں کو ہمیشہ تلاش کرتے رہے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کرے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ آپ کی شکایت دور کرتا کرتا ایک دن خود ہی آپ سے دور ہو جائے۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ جتنا لوگوں کو جانتے جاؤ گے اتنا ہی لوگوں سے دور ہوتے جاؤ گے۔ جب تک آپ کا منہ بند رہے گا تب تک آپ کے خلاف لوگوں کا منہ کھلتا رہے گا۔ کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے۔ جو انسان اپنے دشمن کی منافقت کو معاف نہیں کر سکتا اس نے ابھی تک محبت کا حقیقی ذائقہ چکھا ہی نہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کے کامیابیوں پر تالیاں بجاتی ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر بھلے ہی جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لی جائے یہ دوبارہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ نکاح سے پہلے کی محبت بھلے ہی ابھی زمزم سے دھلی یا قرآنی آیاتوں سے دم بھی کیوں نہ کی گئی ہو، حرام ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔